بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے عید الفطر، انعامات الہی سے دامن بھرنے کا دن۔ یہ مسلمانوں کے لیے عام معافی کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے جزا کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عید کا روز مقدس و خاص دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، جنہوں نے رمضان مبارک کے پورے روزے رکھے، خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کی، نماز پنجگانہ قائم کی، نماز تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور شریعت مطہرہ کے مطابق احکامات خداوند قدوس کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزرنے پر اپنا خاص و فضل کرم کرتا ہے، کیونکہ پروردگار کی عالم ذات مقدس ہے ہی بڑی رحیم و کریم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے جزا کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو رب قدوس اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راستوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا کر دیتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ مقدس کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس میں تمہاری ساتھ وہ معاملہ کروں جو تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میری حکمتیں تمہاری ذہنی وسعت سے بالا ہیں۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرے لحاظ رکھو میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھر کی طرف بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا تو میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں شیطان کا جلنا اور خود کو پیٹنا فطری عمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے آقا، تجھے کس چیز نے غمناک اور اداس کر دیا ہے؟ شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد کی بخشش فرما دی، لہٰذا تم انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عید کے روز ایک شخص حاضر ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے کی روٹی تناول فرما رہے تھے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آج تو عید کا روز ہے اور آپ چنے کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی خطائیں معاف کر دی گئیں، جس کی کوشش مشکور ہو گئی۔ آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہوگی، اور جس روز ہم اللہ کے نافرمانی نہیں کریں گے اس روز ہماری عید ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ بیٹے سے استفسار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے پرانی قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا، دل تو اس کا ٹوٹے گا کہ رضا الہی کو نہ پا سکا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کے طور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کاشان خلافت پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زور کے طرح رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین، آج تو عید کا مقدس دن ہے، اس دن تو خوشی و شادمانی ہونی چاہیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہونے کے بجائے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی ہے۔ آج جس کے نماز، روزے اور دیگر عبادات رمضان مبارک میں قبول ہو گئی، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کی عبادت قبول نہیں ہوئی اس کے لیے آج کا دن وعید کا دن ہے، اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عبادت قبول ہوئی ہیں یا انہیں رد کر دیا گیا ہے۔
عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن بھی ہے اور اللہ سے انعامات پانے کا دن بھی ہے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، گلے شکوے دور کرنے اور روٹھے احباب کو منانے کا دن ہے، اور بالخصوص یہ یوم تشکر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے، نماز پچگانہ کی ادائیگی اور نماز تراویح کا اہتمام کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرنے کی توفیق بخشی، اور حق بھی یہی ہے۔ عید تو ہر ایک کی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے اور مومن کی بھی ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں مناتا ہے، لیکن مومن اپنی عید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مناتا ہے، جبکہ کافر اپنی عید رضا شیطان کے لیے مناتا ہے۔ اور یقیناً کامیاب لوگ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہر سانس اور ہر فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اور شفقت فرماتی ہے، جبکہ ہم تو صرف ماں کی اپنی اولاد سے محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کی شان کریمی دیکھیے کہ ہمیں ہر لمحہ نیکی حاصل کرنے کے شاندار مواقع فراہم کیے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکیں، قرب خداوندی نہ پا سکیں، تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی اور کمزوری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو چاند رات کی مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، کمنٹس، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔